السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، 26 جنوری مبارک ہو پھولوں کا ہار بن کر۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیراہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیراہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے یہی مریں گے یہی دفن ہوں گے۔ سامعین محترم، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوری ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ظلم ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیے کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے اپنی گردن کٹوائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ دوستو، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا، اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو یہ معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ محترم دوستو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک میں صرف مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، کان کھول کر سن لو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔
ہمیں آزادی چاہیے تو مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کریم کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو جان و مال کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو عبادت گاہوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مدارس کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مساجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو ماں اور بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے۔ نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، قرآن ہی رہے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوستو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے غداروں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے دشمنوں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے لٹیروں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے ڈاکوؤں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے لٹیروں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے فرقہ پرستوں کو، ہم بتا دینا چاہتے ہیں وطن کے سیاستدانوں کو کہ جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، جاؤ گنگا کی گہرائی سے پوچھو، جاؤ سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، جاؤ ہندوستان کے اونچے اونچے پہاڑوں سے پوچھو، جاؤ ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، جاؤ آسمان کے تاروں سے پوچھو، جاؤ چاند سورج اور چمکتے ہوئے ستاروں سے پوچھو، جاؤ بہتے دریا اور جوش مارتے ہوئے سمندروں سے پوچھو۔ اگر تم ان سب سے نہیں پوچھ سکتے تو جاؤ اپنے اپنے باپ سے جا کر پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتائیں گے کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا کیا دیا ہے، یہ سب کے سب ہماری عظمت کی گواہ ہے۔ سنو، ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں جذبہ آزادی پیدا کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو لال قلعے کی عظمت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشک و عمارت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا اور چمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی دینے والے مسلمان ہی تھے۔ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے چپے چپے پر مسلمانوں کا یہ حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر مسلمانوں کا یہ حق ہے، اس ملک کے بچے بچے پر مسلمانوں کا یہ حق ہے، اس ملک کے پتے پتے پر مسلمانوں کا یہ حق ہے۔ میرے دوستو، ہندوستان کی جنگ آزادی میں عوام الناس سے زیادہ ہماری قربانیاں موجود ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں اسی طرح اپنے ہندوستان کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے، چاہے وہ جان کی قربانی ہو یا مال کی قربانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اور ہمارے دل میں ہمارے ملک کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔